Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk primarily about two things. And one is the structure, and secondly, there is some kind of difference between magazine column writing or periodical column writing to that of the daily newspaper writing. Secondly, we will also talk about what are the responsibilities of a novice or of a person who is going to start column writing. First, let's see what is the structure of the column. کالم کا اسٹرکچر کیا ہے. بہت ساری باتیں ہم جو کر چکے ہیں وہ ابھی تک یہ تھیں کہ کالم اوپینین ہوتا ہے, کالم جو ہے وہ اینیکڈوٹل ہوتا ہے, کالم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل ہوتا ہے, جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں باتیں کی تھیں. ہر کالم کی کوئی نہ کوئی بگننگ ہوتی ہوگی اور کوئی نہ کوئی اینڈنگ ہوتی ہوگی. جو اوپینینیٹڈ کالمز ہوتے ہیں یا جن کو آپ فارمل سورٹ آف ایسے بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, ان کے لیے اوبویسلی وہی 3-4 چیزیں ہیں جو کہ ہم فیچر میں بھی ڈسکس کی تھیں ہم نے, کہ ایک انٹرو ہوتی ہے. اب وہ انٹرو زیادہ پیراگرافس کی اوبویسلی نہیں ہو سکتا ہے. یو ہیو ٹو بی پریسائز ٹو دا پوائنٹ اینڈ یو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ ان دا سیم فلو. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس کو لینتھی کر لیں. دین ایک اور جو چیز ہے اینگل, وہ ایکچولی آپ کا جو اینگل ہے یا جس کو ہم نے فیچر میں نٹ گراف کہا تھا, وہ نٹ گراف یا جو اینگل ہے دیٹ ہیز ٹو ریمین ود ان دی فرسٹ 2 پیراگرافس آف دی کالم. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے لیے علیحدہ جو ہے نا وہ ایک چیز لکھیے. ہاں, دیر از اے پاسبلٹی کہ فار انسٹنس اگر آپ نے یہ بات کی ہے کہ موجودہ کالم جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہے, یا ریسنٹلی یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, یا پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس طرح فلاں فلاں جگہ پہ ہوا ہے, تو آپ کا جو سیکنڈ پیراگراف ہوگا وہ آبویسلی آپ کا اینگل ہو سکتا ہے کہ جی گورنمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یا فلاں چیز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یا فلاں شخص نے ایسی غلط چیز کی تھی. However, یہ اتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ اینگل نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ اسی نٹ گراف کو نیچے جا کے یا آبویسلی پہلے ہی پیراگراف میں جس طرح بات شروع کرتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ ایکچولی کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دس از ناٹ ایز سچ اے فیچر, ریمبر دس تھنگ. however, under certain circumstances the qualities of feature do come into focus as far as the columns are concerned. لیکن یہ فیچر نہیں ہے اور یہ ایک آرٹیکل بھی نہیں ہے. انٹرو آپ کا لازمی ہوتا ہے اس میں, پھر آپ کی مین باڈی ہوتی ہے. remember again, I'm talking about the opinionated columns. I'm talking about those columns which are actually unified style. جن کو کہ unified style میں لکھا جاتا ہے ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو باقی تو جس طرح آپ کو ٹائپس میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی تھیں وہ ویسے ہی فالو ہوتے ہیں اور ان میں ایسا یہ چیز نہیں ہوتی. تو جو یونیفائڈ سٹائل کے کالمز ہیں, جو اوپینینیٹڈ کالمز جو ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ مین باڈی بھی رکھتے ہیں اور پھر آبویسلی ایک کنکلوژن بھی ہوتی ہے. کنکلوژن جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ بھی اینڈ کر سکتے ہیں, وہ اپنا جو پوائنٹ ہے اس کو ری اسرٹ کر کے کر سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں کہ دے ول کم اپ ود سرٹن سچویشنز کہ وچ ایکچولی ارائز اے کوشچن. ایک کوشچن جو ہے وہ ریڈر کو دے دیا جاتا ہے. اب وہ کوشچن کیا ہے کہ کوشچن ایسا ہے جس کا کہ شاید اگلے کالم میں جواب دیا جائے, یا وہ کوشچن وہی ہے کہ جس کا وہ پارشلی جواب اوپر دے چکے ہوتے ہیں اپنے کالم میں, یا باقی ماندہ جو ہے وہ اگلے کالم میں آپ وہ بات کریں گے. سیکنڈلی, جو مین باڈی ہے, مین باڈی از ایکچولی ڈوئنگ واٹ, اٹ از ایکچولی سبسٹینشیٹنگ واٹ یو ہیو سیڈ ان دا انٹرو, اینڈ اٹ از ایکچولی ٹیکنگ دا ریڈر along ٹو دا کنکلوژن. آپ سے بات کی جاتی ہے, آپ کچھ بات سن رہے ہوتے ہیں, جب آپ بات سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس اینگل سے بات کی جا رہی ہے اور اس کے اندر مین جو چیز ہے وہ کون سی ہے, اور اس کے بعد یہ کس چیز پہ بات ختم کی جانی ہے. دس از واٹ از اے کالم. کالم بھی اپنے آپ کو اگر ہم یہ کہیں کہ کمپارٹمنٹلائز کرتا ہے تو پھر غلط بات ہے. کمپارٹمنٹلائزیشن کالم کے اندر نہیں ہے. اب بات کہاں پہ ہے؟ بات ایکچولی جو ہے وہ یہ ہے کہ
آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو انٹرو بھی نظر آ سکتا ہے, مین باڈی بھی نظر آ سکتی ہے, اس کے علاوہ جو اس کی کنکلوژن ہے وہ بھی نظر آ سکتی ہے. یہ پرنسپل ایز سچ ہر کالم کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا, لیکن آٹومیٹیکلی آبویسلی ہیومن مائنڈ نے لکھا ہے, اور ہیومن مائنڈ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس طرح بات شروع کرنی ہے, اس میں یہ چیزیں لاؤں گا اور اس کو ایسے کنکلوڈ کروں گا. سو دس کہ میں نے اس طرح بات کرنی ہے از دی انٹرو, اور اسی انٹرو میں اینگل دے دیا جاتا ہے, اور میں یہ چیزیں اس میں لاؤں گا, دیٹ از دا مین باڈی, کہ دیز تھنگز آئی ول ڈسکس ان دیٹ پرٹیکولر کالم, اینڈ دین I will conclude it this way. This is what we usually see a unified or an opinionated column. Comments بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز ہمیں اور نظر آتی ہے وہ یہ کہ کالمز کے اندر آئیڈیا جو ہے اس کو بہتر طریقے سے پروپوگیٹ کرنے کے لیے کوئی کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں کی جاتی. وہ کمپارٹمنٹلائزیشن جو کہ آپ پہلے فیچر میں دیکھ چکے ہیں وہ ویسی یہاں پہ نہیں ہے, یا بعد میں اگر ہم آرٹیکل پہ جب بات کریں گے تو اس میں بھی آپ کو تھوڑی سی کمپارٹمنٹلائزیشن نظر آتی ہے, لیکن فیچر میں وہ کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہے. جب یہی چیز ہم لوگ میگزین پہ اپلائی کرتے ہیں, پیریوڈیکلز کے لیے جو کالمز لکھے جاتے ہیں وہاں پہ اسپیس زیادہ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہمارے پاس جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہاں پہ ایک رائٹر جو ہے وہ اپنے آئیڈیا کو زیادہ لینتھی یا زیادہ لانگ وے میں پریزنٹ کر سکتا ہے. جب اس کے پاس فیسلٹی ہے ورڈز کی, جب اس کے پاس فیسلٹی ہے آئیڈیاز کی, جب اس کو پتا ہے کہ میں ایک پیج پہ بھی جا سکتا ہوں یا میں 2 پیجز پہ بھی جا سکتا ہوں, تو وہ ان کو پرولونگ کر لیتا ہے. جب پرولونگ کر سکتا ہے تو obviously he can bring in so many things. تو وہاں پہ وہ انٹرو بھی اپنا بنا سکتے ہیں, وہاں پہ شاید وہ نٹ گراف بھی بنا لیں, وہاں پہ شاید وہ مین باڈی جو ہے ان کو بھی وہ ایک اسپیسیفک ڈویژن کر لیں یا کمپارٹمنٹلائز کر لیں, اینڈ دین دے کین آلسو کم اپ ود کنکلوژنز. دیٹ از ویئر وی کنسیڈر دیٹ اے کالمنسٹ از ایکچولی ایٹ لبرٹی. پیریوڈیکلز میں اس کے پاس آزادی بہت ہے. وہ آزادی کیا ہے کہ ہی کین رائٹ اباؤٹ سو مینی تھنگز, ہی کین سے so many things which otherwise due to space constraint and due to word limitation are not possible in daily newspapers. یہاں پہ آ کے اس کے پاس جو ہے وہ possibility تھوڑی سی مشکل ہے when he is writing for dailies. بڑے نپے تلے اچھے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے, لینگویج اچھی استعمال کرنی پڑے گی obviously دونوں ٹائپس میں, لیکن جب آپ کے پاس تھوڑی سی اسپیس زیادہ آ جاتی ہے, تھوڑی سی آپ کے پاس ورڈ لمٹ زیادہ ہو جاتی ہے, دین یو کین ڈو بٹ آف واٹ وی شوڈ سے. اف ایون اٹ از این اوپینینیٹڈ کالم, آپ اس میں اینیکڈوٹس بھی ڈال سکتے ہیں, آپ اس میں جو ہے وہ فیکٹس بھی لا سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ بات کسی چیز پہ کرنا چاہتے ہیں تو obviously آپ اس کو لینتھ بھی دے سکتے ہیں. دس از اے بٹ آف اے ڈفرنس what we see in dailies and what we see in periodicals. اب periodicals کے جو columnists ہیں frankly وہ اتنے popular نہیں ہیں as compared to daily newspapers. پاکستان میں with the passage of time جو ہمیں ایک نیا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ political columnists تو popular ہیں ہی, اب جو ہیں وہ سوسائٹی پہ لکھنے والے, وہ ہیلتھ پہ لکھنے والے تھوڑے سے ان کے پاس جو بہتر چانسز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں, اور نتیجتاً یہ ہے کہ اب لوگ دوسرے چیزوں کو بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں. جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, میڈیسن ہمیں نظر آتی ہے یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ نظر آتے ہیں, تو پیریوڈیکلز میں ہمیں جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ آتی ہے کویسچنز اینڈ آنسر کا جو اسٹرکچر ہے کالمز میں. کویسچن آنسر جو ہیں, میں نے جس طرح سے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ کویسچن آنسر سٹائل, اور وہ کویسچن آنسر سٹائل وہاں پہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو کالمنسٹ ہے وہ کویسچن خود ہی ریز کرتا ہے, خود ہی اس کا جواب دیتا ہے, پاپولر چیز ہے. جبکہ جو پیریوڈیکلز میں موسٹلی یہ کیو اینڈ اے جو اسٹرکچر ہے اس میں کویسچنز ریڈرز بھیجتے ہیں, اور ان کویسچنز کا جو جواب ہے وہ
کالمنسٹ دیتے ہیں. جب کوشچن جو ہیں وہ ریڈرز بھیج رہے ہیں اور ان کا جواب کالمنسٹ دے رہے ہیں تو اس میں جینوئنلی جو انٹرسٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. فار انسٹنس آپ کے شہر کے کوئی ایسے ایکسپرٹ ہیں جن سے کہ اگر آپ نے ٹائم لینا ہے تو آپ کو شاید 2 مہینے لگ جائیں. اب اس کا ایک ایزی وے آؤٹ کیا نکل آتا ہے؟ ایزی وے آؤٹ یہ نکل آتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی فلاں اخبار میں لکھ رہے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کے اسی سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو جلد مل جائے انہی کالم کے ذریعے. اور جب اس کالم کے ذریعے آپ کو سوال کا جواب مل جاتا ہے تو آبویسلی جو وہ کالم کی پاپولیرٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لوگ جو ہیں وہ ان کالمز کو، جو کویسچن آنسرز کالمز ہوتے ہیں جو کہ ریڈرز نے بھیجے ہوتے ہیں اور ایکسپرٹس اس کا جواب دیتے ہیں، ان میں زیادہ فیڈ بیک کے چانسز ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایسے کالمز کسی حد تک پاپولر بھی ہیں. اب جو ایک اور اینگل انہی کالمز کو آ گیا ہے جس کا کہ کچھ عرصہ اچھا فیڈ بھی چلا، لوگوں نے اس کو پڑھا بھی، لوگوں نے کوشچنز بھی بھیجے اور وہ ہمیں اب کم نظر آتے ہیں، وہ کالمز ہیں جو کہ کانفیڈنس کی سینس میں آتے ہیں کہ جی آپ کو بہت پرسنل ایشو ہے اور اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے. تو وہ کالمز ہمیں زیادہ تر ہمیں انگلش نیوز پیپرز میں پہلے ملتے تھے جو کہ اب کم ہو چکا ہوا ہے. اردو میں کسی حد تک چلتے ہیں اور ان کا صرف جواب ہی دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ اردو میں جو کالمز چلتے ہیں یہ ویکلی میگزینز میں چلے گئے ہوئے ہیں. اور ویکلی میگزینز وہ والے جو کہ کچھ نیوز پیپرز بھی نکالتے ہیں، کچھ ڈیلی نیوز پیپرز کے ساتھ بھی آتے ہیں. ادروائز ان کالمز کی جو یوٹیلیٹی تھی وہ کسی وقت میں بہت زیادہ تھی. اب شاید لوگوں کو مشورے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، یا لوگ جو ہیں وہ اب ان کوشچنس کا جو ہے وہ جواب یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو دس از ون آف دا تھنگز وچ وی کنسیڈر کہ تھوڑا سا پاپولر زیادہ ہو سکتا تھا، جو کہ اب شاید اتنا پاپولر نہیں ہے، لیکن ان کالمز کی اپنی ایک یوٹیلیٹی ہے. سیکنڈلی جو ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے اور اسپیشلی میگزینز میں چیز نظر آتی ہے وہ ہے گریب بیگ کی. بہت زیادہ ایونٹس، انفارمیشن، فلاں جگہ پہ ایونٹ ہوا، فلاں جگہ پہ ایگزیبیشن اوپن ہوئی، فلاں جگہ پہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی فیشن شو ہوا یا کسی مووی جو ہے وہ ریلیز کی گئی یا اس کا لانچ ہوا، یا کوئی فورن مووی جو ہے اس کو ریلیز کیا گیا. بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ یوزولی لوگ نیوز آئٹمز میں چھوٹا پڑھتے ہیں، جب کالم میں آتی ہے پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. مے بی پارٹ آف دی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی، لیکن یہ کالمز جو ہیں یہ مختلف ایونٹس کے اوپر بیسڈ کرتے ہیں. انفارمیشن لوگوں کو دی جاتی ہے اور اسی انفارمیشن کے تھرو پیپل آر ایکچولی گیٹنگ اویئر آف دی لاٹ آف تھنگس. جس طرح کوشچن آنسر کالمز کی میں نے آپ سے بات کی کہ اتنی کچھ پاپولیرٹی آج کل کے دور میں ہمیں نظر نہیں آتی، دوسری طرف گریب جو بیگ ہے اس کی بھی کچھ اتنی پاپولیرٹی نظر نہیں آ رہی. کسی وقت میں یہ کالمز جو تھے وہ جو فنکشنز تھے ان کے اوپر زیادہ بیس کرتے تھے، پھر ایگزیبیشنز کے اوپر آ گئے. تو ایک جو آئیڈیا ایڈیٹرز کے ذہن میں آیا یا انہوں نے یہ سوچا کہ probably these spaces are being used for some personal aggrandizement or for some personal gains. Now we see that these columns are not being given that importance. Consequently, we feel that these columns are being replaced by something thematic grab bag, if we are allowed to say. اب وہ تھیمیٹک گریب بیک کیا ہو سکتا ہے کہ جی ایک تھیم پہ، اچھا جی دیکھ لیجئے آپ ایگزیبیشنز ہوئی 4 اس لاہور شہر میں یا کسی اور شہر میں. اب ان ایگزیبیشنز کا سبجیکٹ کیا تھا؟ پینٹنگز تھیں، بکس ایگزیبیشنز تھیں یا کچھ بھی تھا. وہ ایک ہی ٹائپ کی جو ایگزیبیشنز ہیں یا ایک ہی سبجیکٹ کے جو اندر ایگزیبیشن آتی ہیں انہی ایگزیبیشنز کو پک کر لیا گیا. جب ان ایگزیبیشنز کو پک کر لیا گیا تو پھر وہ ایک قسم کا یونیفائڈ تو نہ صحیح لیکن ایک تھیم جو تھا ایک ہی، اسی کے اوپر وہ ایگزیبیشنز کا آئیڈیا بیس کر کے ایک کالم لکھ دیا گیا. تو اب یہ جو انفارمیشن والے تھے یا ایگزیبیشنز پہ تھے یا لانچنگ پہ تھے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ریفر کرتے تھے کہ جی فلاں پروڈکٹ یا فلاں چیز جو ہے وہ
شہر میں آ گئی ہے یا کسی بھی طرح، دوز آر بینگ ریپلیسڈ وتھ تھیمیٹک گریب بیگ بائی دا نیوز پیپرس. کیوں؟ اس کی وجہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے مینشن کی تھی کہ اسپیسز ضائع نہیں کی جاتی ہیں نیوز پیپرس میں. اسپیسز آبویسلی اسٹے فور دا ریڈرز اٹینشن اینڈ فار دا ریڈرز. اگر اس میں کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ جس میں یہ کنسیڈر کیا جائے کہ یہاں پہ ہمارے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، تو ان آئیڈیاز کو ڈراپ کیا جاتا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بہت سارے ایسے کالمز جو ہیں وہ ڈراپ بھی ہو گئے ہیں. کسی وقت میں جو تھے ایجوکیشن کے اوپر یا جو مشاعرے تھے، وہ بھی جس طرح آہستہ آہستہ ہم لوگوں کا کتاب سے رشتہ کم ہوا، اسی طرح مشاعرے بھی کم ہو گئے. اب وہ جو لٹری سین جو ڈیولپ کرنے والے لوگ تھے، وہ لکھنے والے جو لوگ تھے، وہ بھی شاید کم ہیں. تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ کم نظر آتی ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں اگر جو زیادہ چیز نظر آتی ہے وہ آ جاتی ہے فیشن شوز پہ. یہ خاص طور پر اس ٹرینڈ نے ڈیورنگ دا لاسٹ 4-5 years اٹ ہیز really grown into some shape, and consequently we have most of the time those people who are actually constantly talking about the showbiz, the fashion and trends, comparing it with the other countries. تو اب وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اس گریب بیگ میں وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. دیٹ از پارٹلی because of the reason that we do not have other avenues anymore, and this has come of age, if we can call. And we see that a lot of people who are related to the showbiz, who are event managers, وہ اپنے کالمز جو ہیں وہ میگزینز میں، پیریوڈیکلز میں چھاپ رہے ہیں. اور وہ میڈیکلز جو کالجز ہیں، میڈیکل کالجز، وہاں پہ بھی ایز سچ کوئی ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی میڈیسن کے حوالے سے کہ وہ بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. کسی وقت میں یہ چیز تھی کہ مختلف ڈیزیزز کے اوپر یا ٹریٹمنٹس کے اوپر کچھ کالمز ایسے آ جاتے تھے. اب وہ بھی صورتحال میں کم نظر آ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے موسٹ پروبیبلی کہ شاید ہمارے پاس جو ہیں وہ جس قسم کی انٹرسٹ لینے والے لوگ ہونے چاہیے ویسی کوئی ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی. تو کانسیکوئنٹلی دس گریب بیگ ہیز ایکچولی بیکم آلموسٹ ایکسٹنٹ. ریزن if it is there, it has been developed into a thematic kind of grab bag کہ ایک ہی چیز کے اوپر بات کی جائے اور ایک ہی اینگل کو لے کے آگے چلا جائے. instead of that you are taking one thing into account and then you constantly doing what? You are constantly actually coming up with those ideas which are trite, جن کی کوئی بات نہیں بنتی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ صرف اور صرف کسی کو پرسنل فیور دینے کے لیے لکھے گئے ہیں. اور جو پرسنل فیور دینے کے لیے لکھے گئے ہیں تو وہ obviously ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ یہ شاید جگہ اپنی بنا نہیں پائیں گے. جب ان کی جگہ نہیں بنتی ہے تو obviously ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو نکال دیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک جو ایلیمنٹ بہت اسٹرانگ نظر آتا ہے اور جو کہ اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اس کی کنسیڈریشنز اتنی امپورٹنٹ ہونی چاہیے، وہ ہے آپ کی آنیسٹی. یہ جس کی میں آپ کو ناکامی کی یا ایکسٹینشن کی وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ اب نو مور سیمز ٹو بی ود اس، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ obviously ایمانداری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کم نظر آنا شروع ہو گیا. آپ نے کیا کیا کہ ایگزیبیشن اگر آپ کے کسی جاننے والے کی یا کسی بھی طرح کسی ایسے شخص کی ہوئی جس کو کہ آپ تھوڑا سا فیور کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جناب اس کی تعریفوں میں جو ہے وہ بہت بڑا کچھ کریٹ کر دیا. obviously لوگ پڑھتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ یا شاید یہ صاحب واقعتاً ہی بہت بڑے ہیں. اب دوسری طرف یہ ہوا کہ آپ اگر کسی کے مخالف ہیں یا کچھ بھی ایسا چیز ہے، ان کی ایگزیبیشن ہوئی ہے یا انہوں نے کچھ چیز نئی لانچ کی ہے، تو آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے ان صاحب کی اچھی چیز کو بھی جو ہے اگر آپ تعریف نہیں کر سکے تو آپ نے اگنور کر دیا. نتیجتاً یہ جو ایک ایلیمنٹ تھا پیریوڈیکلز کا یا ڈیلی نیوز پیپرز کا بھی یہ تھا، اس کو بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اور آج ہمیں یہ نظر آتا ہے obviously ایڈیٹرز جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ کسی کی لیگ پولنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا کسی کے انلارجمنٹ آف دی امیج استعمال ہو رہی ہے. تو کنسیڈرنگ دیٹ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ اچھی چیز ہو سکتی تھی اور جو کہ اچھی چیز تھی، وہ اچھی چیز آپ نے ود دا پیسج آف ٹائم بیکاز آف if I am allowed to say and if this is to be considered in that way کہ ایک ڈس آنیسٹی کی وجہ سے ایک آپ نے جو سو کالڈ آپ کا جو ایٹیچیوڈ تھا اس کی وجہ سے آپ نے خراب کر دی. نتیجتاً
it not only lost its value, rather what happened that people started distrusting the columnist of this nature. بہت زیادہ کمپلینٹس بھی ہوتی تھیں کہ جی میری ایگزیبیشن اچھی تھی، اور اس کے علاوہ کیا ہوا کہ فلاں صاحب نے جب وہ کالم پہ اوپر لکھا تو اس کو بالکل جو تھا وہ دوسرے اینگل سے انہوں نے بات کر دی. سو دس از واٹ وی سی دیٹ ود دس واٹ ہیپنس کہ ہمارے پاس جو لوگ لکھنے والے تھے ان میں ایک پروفیشنلزم کہہ لیجیے، آنیسٹی کہہ لیجیے، اس کا فقدان ہو گیا. ہمارے پاس آج ایک ایسے کالمنسٹ موجود ہیں جن کی ایمانداری پہ کم از کم مجھے یا اور بہت سارے لوگوں کو کوئی شبہ نہیں ہے. جب وہ لکھتے ہیں تو دل سے لکھتے ہیں. کڑوا گھونٹ کے نام سے وہ کالم لکھتے ہیں اپنا، اور وہ ایک اردو نیوز پیپر میں چھپتا بھی ہے. محمد شجاع الدین صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شجاع صاحب یہ بتائیے گا، ہمارے اسٹوڈنٹس جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ فیچر اور کالم رائٹنگ پڑھ بھی رہے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو بہتر رائٹر بنانا چاہتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں اور وہ کالمنسٹ بھی بننا چاہتے ہیں، انہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شروع کر دینی چاہیے اور وہ اپنے آپ کو کس طرح گروم کر سکتے ہیں؟ عامر وقاص صاحب، آپ ماشاءاللہ کافی تجربہ رکھتے ہیں اس میں، اور پریکٹیکل جرنلزم میں بھی آپ ہیں. تو بنیادی اصول جرنلزم کا جو ہے وہ یہ ہے ایمانداری اور محنت. یہ دو چیزیں میرے نزدیک جو ہیں یہ بہت ہیں. اب خبر ہو، فیچر ہو، کوئی مضمون ہو، کوئی آرٹیکل ہو، کالم ہو، یہ اخبار کا ایک حصہ ہے. کالم میں جیسے ہم گزشتہ جو ہماری ایک ملاقات رہی آپ سے اس میں بات کی کہ ذرا خبر سے ہٹ کر آپ نے ایک اپنے قاری کو معلومات بھی دینی ہے، اور اپنا تجزیہ جو ہے، جو میرے نزدیک پروفیشنل ایتھکس کے حوالے سے مکمل ایماندارانہ ہونا چاہیے. مکمل اس میں قطعاً ایک جو پروفیشنل ہے جرنلسٹ، اس میں وہ جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے کم از کم. لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، ہر بندے کی ہوتی ہے، فیوریٹزم بھی ہوتا ہے، لیکن پیشہ ورانہ جو اخلاقیات ہیں ان کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. اور ہمارے نئے جو اب جو جیسے ماشاءاللہ انہی طالب علموں میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیوز روم کا حصہ بنیں گے، بہت سے رپورٹنگ روم کا حصہ بنیں گے، بہت سے کالم جو ہیں وہ لکھنے کی طرف جو ہے مائل ہوں گے. ان کے لیے ایک تو سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے کالم پڑھ کر ان کی نقالی کرنے کی کوشش کریں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مکھی پر مکھی مارنا، جو سٹائل ہے کسی کا کاپی کر لینا الفاظ کے چناؤ میں، خاص طور پہ طرز تحریر میں. کامیاب کالمسٹ جو ہے وہ وہی ہوگا جو اپنا اسلوب لے کے آئے گا، اپنی طرز تحریر لے کے آئے گا، اور اس کا اپنا ویژن اتنا ہو کہ وہ چیزوں کو کھنگال سکے، چیزوں کو دیکھ سکے، میرٹ پر پرکھ سکے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس سطح پر آ کر جو ہے وہ کیا تبدیلی لا سکتی ہے. اس کے لیے نئے لکھنے والوں کے لیے یا جیسے طلباء کے لیے آپ نے بات کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بک ریڈنگ جو ہے وہ بڑھائیں. مطالعے کی عادت بدقسمتی ہے ختم ہو گئی، کتاب سے رشتہ ہمارا ختم ہو گیا. لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ راتوں رات جو ہے وہ ایک اچھے کالم نگار بن جائیں. اس وقت تک، اور یہ سفر جو ہے میرے نزدیک، میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. آپ ذرا سا جھانکے اپنی گھر کی چار دیواری کے باہر، آپ کو بہت سا مواد مل جائے گا کالم کے لیے. تو کوئی قید نہیں ہے کسی بھی تحریر کے لیے، نفس مضمون کے لیے جو ہے. میں
اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف سیاست پر ہی لکھیں، حکومت کو خوش کرنے کے لیے یا حکومت کو ناراض کرنے کے لیے یا اپوزیشن کے حوالے سے۔ زندگی کے بے شمار مسائل ہیں، بہت سی جوہتیں ہیں جن پر لکھا جا سکتا ہے اور جن پر لکھا جاتا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ فار دا ٹائم بینگ ایک سپین آتا ہے جو 6 ماہ کا ہوتا ہے، سال کا ہوتا ہے، اس میں کبھی سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے، کبھی سماجی رویے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ نئے لکھنے والوں کو یا ایسے طلباء جن میں شوق ہے یا شوق رکھتے ہیں اپنا کالم نویسی کا، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے جتنے پرت ہیں وہ ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر پرت میں سے وہ دیکھیں گے کہ ایک نیا کالم جو ہے وہ وجود میں آئے گا اور وہ بڑا خوبصورت کالم ہوگا۔ اس کے لیے الفاظ بہت ہی شستہ، شائستہ، مہذب ہونے چاہیے۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ زبان جو ہے وہ ارتقا پذیر رہتی ہے اور اس میں نئے الفاظ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں بچنا چاہیے۔ کالم، میرے نزدیک کالم ایک ادب کا حصہ ہے۔ اخبار کی خبر جو ہے وہ ادب نہیں ہے، وہ تو ایک روزمرہ کی زبان بھی اس میں استعمال ہو جاتی ہے، لیکن جو کالم ہے that is included in literature, that is a part of a literature۔ ادب کی زبان جو ہے وہ اخبار کی زبان سے ذرا تھوڑی سی ہٹ کر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ریفرنس کے لیے بھی رہتی ہے، کتابی شکل میں بھی آتی ہے، اور اس میں معنی اور اس کے جو ہیں اس کا افہام جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے پھر جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کالم کیونکہ ایک مختصر تحریر ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ لمبا آرٹیکل نہیں ہوتا، اسی مختصر تحریر میں سپوز یہ 1000 to 1500 ورڈز کا جو ہے وہ کالم اچھا گنا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ الفاظ کا جو کالم ہے وہ پھر کالم رہتا نہیں ہے۔ جیسے ایک ایڈیم ہے ٹو کلیئر ونز تھراٹ، جیسے تمہید باندھنا۔ اب کئی جو ہیں نئے لکھنے والے وہ تمہید باندھنے میں 2-3 پیرے جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کالم اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک لمبی چوڑی تمہید باندھیں۔ جسٹ ہٹ دا نیم، جسٹ اسٹرائک ویئر اٹ از نیٹڈ۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں، ایک فکر آپ کی بالکل صحیح ہونی چاہیے، سوچ آپ کی بالکل شفاف ہونی چاہیے، اس کے بعد جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ایمانداری جو ہے وہ شرط ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اپنے جو رائٹ اپس ہیں اور اپنی جو رائٹنگ لینگویج ہے، اگر اس کو وہ امپروو کرنا چاہتا ہے تو آپ کے نزدیک، خاص طور پر کالم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، تو اس کو کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کرنا چاہیے؟ مطالعہ اور اپنا جو ویژن ہے، جو زندگی کو دیکھنے کی جو ایک حص ہے ہر انسان میں، اور ایک جرنلسٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے ایک زیادہ، میرے نزدیک کہ وہ چیزوں کو سطحی سطح پر نہیں دیکھتا، وہ باقاعدہ چیزوں کے اندر جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی حص ہے جو چیزوں کو کھنگالتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے، یا اس کے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو زیادہ مزید بہتر کر سکتی۔ مطالعہ اس لیے کہ تحریر جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے قاری کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطہ کار ہے، رابطے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر تحریر آپ کی شستہ نہیں ہوگی یا عام فہم نہیں ہوگی، جس سے آپ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں اپنے مطلب کو، اپنے مقصد کو جو ہے وہ منتقل کر سکیں، تو کالم جو ہے وہ جاندار نہیں رہے گا۔ تو میں نے پہلے کہا کہ یہ مختصر رائٹ اپ ہوتا ہے، مختصر تحریر ہوتی ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس کے تمام عوامل و عواقب جو ہے وہ بتانے ہوتے ہیں، اور آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو، اور جس بھی مسئلے پر، اگر وہ سیاسی ہے تو اس کا حل آپ کے نزدیک کیا ہے، اگر وہ مذہبی ہے تو اس کے اوپر مزید سوچ بچار اور بحث کس انداز میں کی جا سکتی ہے، اگر کوئی اخلاقی رویے کے حوالے سے ہے، سماجی رویے کے حوالے سے ہے، تو اس میں جزیات میں جانے کی بجائے کالم میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ بہتر انداز میں
ڈائریکٹ اپروچ جو ہے وہ آپ کی، وہ آپ اس کو دے دیں. یہ مطلب ایک اخبار کا کالم ہو گیا، اخبارات میں چھپتے ہیں دونوں انگلش اور اردو میں. دوسری طرف بہت سارے کالمنسٹ ایسے بھی ہیں جو کہ پیریوڈیکلز میں لکھتے ہیں، میگزینز آ گئے، ویکلی، منتھلی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اخبار کا کالم ہے اور جو میگزین کا کالم ہے، ان دونوں میں خاص طور پر میگزین کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو کتنی ڈفرینس ہے دونوں کے اندر؟ ایک تو ہوتی ہے کہ میگزین میں جو کالمسٹ ہے he enjoys a bit good space کہ اس کو ایک صفحے کی بجائے 2 اور کبھی کبھی 3 صفحات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اگر پیریوڈیکل ہے یا چھوٹا میگزین ہے چھوٹے سائز کا. جبکہ اخبار کی جو ضخامت ہے وہ کسی بھی کالم نویس کو اجازت نہیں دیتی اتنا زیادہ لمبا لکھنے کی. دوسرا یہ ہے کہ اخبار میں بنیادی طور پر جو کالم نویس ہے اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کرنٹ ایونٹ جو ہے، کرنٹ ایشو جو ہے، جو آج کا ہے، اس کے اوپر وہ لکھے. کیونکہ اگر 2-3 دن پرانا یا ہفتہ بھر پرانا کوئی ایشو اگر وہ اٹھائے گا تو وہ قاری کے مزاج کو ذرا تھوڑا سا وہ اس کو ڈسٹرب کرے گا. کیونکہ قاری نے پورا اخبار پڑھنا ہے نا، اور جیسے جیسے خبریں وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کالم، اخبار کا کالم جو ہے وہ خبر کا حصہ ہے. اگر تو فریش خبر کے اوپر، فریش ایونٹ کے اوپر، کرنٹ ایونٹ کے اوپر کالم نویس نے اپنا کالم جو ہے وہ تحریر کیا ہے تو وہ اخبار کا حصہ بن جائے گا. ادروائز جو ہے وہ ایک علیحدہ سی چیز نظر آئے گی. پیریوڈیکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر وہ ویکلی ہے یا فورٹ نائٹلی ہے یا ایون منتھلی ہے تو اس میں کم از کم آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے کہ ہر مضمون جو ہے کسی بھی پیریوڈیکل کا وہ اکائی ہوتا ہے اپنی جگہ پر. تو اس میں وہ کم از کم ہفتہ پرانا یا مہینہ پرانا کوئی بھی ایشو جو ہے اس کو نئے سرے سے زندہ کر سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے نئے لکھنے والے کا یا طالب علم کا جو یہ خیال رکھتا ہے کہ اسے لکھنا چاہیے یا شوق رکھتا ہے، اس میں بنیادی بات اس کے مطالعے کے شوق کی آ جاتی ہے. کم از کم اس کے پاس اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ اخبارات کا تسلسل جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ہفتہ پہلے کیا ہوا تھا، 15 دن پہلے جو ہے وہ ایونٹ جس پر وہ لکھنا چاہ رہا ہے وہ کس ڈگر پر چل رہے تھے. اور اس میں کم از کم اتنی سوچ ضرور ہونی چاہیے یا وہ اپنا تجزیہ جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور دے سکتا ہے کہ آنے والے 15 دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی وہ صورتحال جس کے اوپر نیا کالم نگار جو ہے وہ لکھنا چاہتا ہے. اس میں پیریوڈیکل کے حوالے سے جو ہے وہ بات اتنی زیادہ وہ نہیں ہے کہ آسانی نہیں ہے کہ آپ ایزیلی جو ہے وہ اس کو کور اپ کرو، کیونکہ آپ نے احاطہ کرنا ہوتا ہے. اگر ویکلی ہے تو ایک ہفتے بھر کا، اگر فورٹ نائٹلی ہے تو 15 روز کا، اور اگر منتھلی ہے تو پورے 1 ماہ کا. اور اس میں آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے یا آپ کی جو ہے ایک اویئرنیس وہ اتنی زیادہ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ جس چیز پر آپ لکھ رہے ہو اس کے جو اثرات ہیں وہ 15 دن کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں یا نہیں. جبکہ اخبار کے کالم میں یہ چیز نہیں دیکھنی پڑتی. اس میں ریڈی ایشوز جو ہیں وہ کرنٹ ایشوز آتے چلے جاتے ہیں، آپ ان کے اوپر لکھتے ہو. ہر روز جیسے اخبار کی خبر جو ہے وہ ہر روز کے لیے نئی ہوتی ہے، اسی طریقے سے کالم جو ہے اخبار کا وہ بھی نیا ہوتا ہے. تو پیریوڈیکلز میں یہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینس ہو. بہت شکریہ شجاع صاحب. جس طرح شجاع صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ نہ صرف آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی کسی چیز کے لیے پریپیئر کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. یو ہیو ٹو کیپ یور آئیز اوپن. یو شوڈ بی اے کین آبزرور آف آل دا ہیپننگس وچ آر ٹیکنگ پلیس اراؤنڈ یو. سو یو ہیو ٹو لک ایٹ آل دا ایونٹس. یو ہیو ٹو ریڈ نیوز پیپرس. سیکنڈلی، اگر آپ پیریوڈیکلس میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو دین آپ کے پاس زیادہ ورڈز کا روم بھی ہے اور آپ اس روم کو بہت پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اب جس طرح شجاع صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ آنیسٹی کا، ایمانداری کا، آپ کی لگن، آپ کی اپنی
ووکیبلری جو آپ نے امپروو کرنی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو جس طرح آگے لے کے جانا ہے، ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیں، بات سٹرکچر بھی آپ نے ڈیولپ کر لیا، آپ نے ایک چیز کی ایکسپرٹیز بھی حاصل کر لی، آپ نے لکھنا بھی اچھا شروع کر دیا، سب کچھ آپ نے اچھا شروع کر دیا، لیکن ایسی جو چیزیں ہیں جن کی طرف شجاع صاحب نے آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے، وہ کیا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. آپ نے انسٹرکٹ کرنا ہے لوگوں کو، آپ نے گائیڈنس دینی ہے لوگوں کو. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک سپیس مل گئی ہے کسی نیوز پیپر میں، بیکاز آف یور ایکسپرٹیز اس کا آپ نیگیٹو استعمال کر دیں. معذرت کے ساتھ ہمیں ایسے بہت سارے کالمنسٹ نظر آتے ہیں اور ان کی یقین کیجئے بہت زیادہ ریپوٹیشن بھی خراب ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسی سپیسز کو کچھ اس برے طریقے سے استعمال کیا ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے شاید بہت سارے دوسرے لوگوں کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوئی ہے. سو ہم گریب بیگ کی جب بات کر رہے ہیں تو وہ جو 2-4 لائنز لکھی جاتی ہیں، آپ کے خیال میں شاید وہ 2-4 لائنز کم امپورٹنس کی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے. آپ کا ایک ایک لفظ تولا اور ناپا جاتا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یو آر اینالائزڈ فرام اے ٹو زی فرام یور ہول آف دی کانٹیکسٹ، اس کا نتیجہ کیا آپ کے پاس نکلتا ہے کہ یو آر ان اے پوزیشن ٹو میک اور ان میک سم بڈی. ان کالمز کے ذریعے جو کہ اوپینین بیسڈ کالمز ہوتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی شخص کا امپریشن بنا سکتے ہیں، کسی شخص کا امپریشن خراب کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی شجاع صاحب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ جو کہ نئے لکھنے والے ہیں، جنہوں نے ابھی لکھنا شروع کرنا ہے، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو یہ چاہیے کہ وہ آنیسٹی سے لکھیں. انہیں اپنے ایماندارانہ طریقے سے جو ہے وہ اپنے پروفیشن کو لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اپنے پرسنل ایگرینڈائزمنٹ کے لیے، فار یور پرسنل پروجیکشن، فار یور پرسنل گینز، یو آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ؟ یو آر ڈسٹارٹنگ دی امیجز آف دی ادر پیپل. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ شجاع صاحب نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو پروفیشنلی جو ہے وہ انہینس کرتے رہیں. دیٹ از the thing we also talked about in the last 1 or 2 previous lectures. کیا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو پرسنلی امپروو نہیں کرتے ہیں، obviously you're not in a position to carry on yourself. اور ہمیں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے رائٹرز مل جاتے ہیں جو کہ رائٹرز ایز سچ کوئی اتنی ہائی اسٹینڈنگ کے نہیں رہتے. آپ کی ریپوٹیشن بہت عرصے میں بنتی ہے اور خراب ہوتے ہوئے اسے چند لمحے بھی نہیں لگتے. پلیز یہ کنسیڈر کیجئے کہ ہمارے ہاں جو آپ کو چھوٹی سی بھی اسپیس، چاہے وہ گریب بیگ کی سینس میں دی جاتی ہے، وہ ایک امپورٹنٹ اسپیس ہوتی ہے، اور وہاں سے آپ اپنے آپ کو موو آگے کر سکتے ہیں. کہ دیٹ از آلسو اے لانچنگ پیڈ. آپ کو لانچنگ پیڈ ایک آرگنائزیشن میں ملتا ہے، اس کے بعد آپ اپنی ریپوٹیشن، آنیسٹی اور سارا جو دوسرے عوامل اس کے لیے درکار ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ڈیفینیٹلی یو کین موو اہیڈ. اینڈ وین یو کین موو اہیڈ دین یو شوڈ ڈیفینیٹلی ٹرائی دیٹ پیپل شوڈ بی ریڈنگ یو اینڈ ریڈنگ with a lot of interest, considering that you are an honest fellow and you are a true professional. Be a true professional instead of involving yourself into other things. ایک تو یہ گریب بیگ بھی جو ہے وہ بھی اسٹرکچر ہے ایک کالمز کا. دین اینیکڈوٹ، واقعات جو ہیں وہ شامل کر لیے جاتے ہیں. پچھلے لیکچر میں نے آپ سے جو اینیکڈوٹل کالمز کی بات کی تھی، ان کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ریفرنس دیا تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا اسپیس ہے جس میں کہ آپ کالمز میں انسیڈنٹس بتا سکتے ہیں، تو وہاں پہ ایبریجڈ جو ورشن ہے، جو سمری ہے کچھ کالمز کی، وہ آپ ان کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. سو ان دیز کالمز یو ایکچولی ہیو اے اسپیس ٹو برنگ فور those incidents, those anecdotes which you consider of some value. آپ کامنٹ ان کے اوپر نہیں کرتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے مختلف قسم کے جو ہیں وہ کالمز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور کچھ ایک دو اردو نیوز پیپرز میں، اچھے جو نیوز پیپرز ہیں ان میں یہ اینیکڈوٹس جو ہیں وہ جو کرنٹ ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے. باقی ایک نیوز پیپر ایسا بھی ہے جس میں کہ کالمز جو اینیکڈوٹس ہیں وہ پرانے واقعات کو
چھوٹا شارٹن کر کے وہ چھاپ دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک چیز چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ہسٹری میں سے، مسلم ہسٹری یا کہیں اور سے کچھ انٹرسٹنگ ایپیسوڈز لے کے وہ بھی کالمز کی شکل میں چھاپے جا رہے ہیں۔ اب اگین آئی ول ریپیٹ مائی سیلف بائی سیئنگ دیٹ کہ یہ جو کالمز ہیں یہ موسٹلی وہ ہیں جو کہ جو رائٹر ہے یا جو بھی پرسن ہو از چوزنگ دوز انسیڈنٹس، وہ اس کی چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو کس طرح سامنے پیش کرنا چاہتا ہے یا ریڈر کو کس اینگل سے یا کون سے ایونٹس وہ دینا چاہتا ہے۔ تو دیز اینیکڈوٹس آر آلسو پارٹ آف دی اسٹرکچر both within the column and in separate spaces as well, which are obviously given a caption of a column. پھر ایک اور چیز جو ہمیں کالمز میں نظر آ رہی ہے اور وہ کم لکھی جا رہی ہے، زیادہ نہیں ہے، وہ ہے فیچر ٹائپ جو کالمز ہیں۔ اب فیچر ہم اس کے اوپر اچھی خاصی ڈیٹیل میں بات بھی کر چکے ہیں۔ اب ان میں سے جو سب سے زیادہ جو کامنلی یوز کیا جاتا ہے وہ پروفائل کو یوز کیا جاتا ہے۔ پروفائل کسی بھی پرسنالٹی کا، کچھ ایسے ایونٹ کا، کسی بھی ایسے انڈیویجول کا جو کہ اچھے خاصے پرومیننٹ انڈیویجول ہیں، ان کا پریزنٹ سرکمسٹانسز میں پروفائل، یا اگر کوئی صاحب جو ہیں وہ بڑے آدمی بن گئے ہیں تو ان کا پروفائل دیا جاتا ہے۔ لائک ایک ہمارے ہمسائے ملک میں آئی کے گجرال جو تھے، وہ جب پرائم منسٹر بنے تو پاکستان کے کچھ کالمنسٹ جو کہ ان کے پاکستان میں جو آبائی گاؤں تھا ان کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، تو انہوں نے اپنے بچپن کے واقعات جو تھے وہ اس کالم میں شامل کیے تھے۔ وہ بیسیکلی کیا تھا کہ جی وہ آئی کے گجرال صاحب کے جو تھے وہ کچھ جو پرسنل انسیڈنٹس تھے، جو کچھ اس وقت کی باتیں تھیں، اس وقت کا جو شہر تھا یا جو گاؤں تھا اس کے بارے میں وہ لکھی گئی تھی۔ تو پروفائل جو اس قسم کے ہیں، جو پرومیننٹ فگرز کے ہیں، وہ بھی کالمز کی زینت بنائے جاتے ہیں، اینڈ پیپل لو ٹو ریڈ سچ تھنگس۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب ایک آرڈنری آدمی ہم جیسا آپ جیسا کسی بڑی پروفائل پہ پہنچ جاتا ہے، obviously ان کو کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دیٹ از اے بگ سکسیس، اینڈ دی سچ سکسیس اسٹوریز آر آلویز گیون اسپیسز ان کالمز۔ اب فیچر obviously آپ کس سے بات ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ خاصا لمبا ہوتا ہے، اور وہ اتنا کو جب بہت زیادہ چھاپ دیا جاتا ہے، بہت کچھ لکھا جاتا ہے اس کے اوپر، تو کالم میں اتنی لینتھ میں اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ تو بیسیکلی کالم میں جب فیچر آ جاتا ہے کسی بھی پروفائل کا، جو کامن یوسیج ہے، پروفائل کامنلی جو ہیں وہ فیچرز بنتے ہیں، تو نتیجتاً ان کی لینتھ بھی شارٹن کی جاتی ہے، وہ چھوٹی لینتھ میں چھاپے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لانگر لینتھس۔ ہمارے ہاں یہ ایک چیز ہے کہ کچھ لوگ فیچرز کے کچھ اینگلز لے آتے ہیں، کچھ ڈرامٹائزیشن، کچھ تھوڑا بہت سسپینس کا کوئی ایلیمنٹ، کچھ ڈیولپمنٹ اس قسم کی لے آتے ہیں اپنے کالمز میں، بٹ دس از نیور اے ویری پاپولر تھنگ ود دا ریڈرز، کیونکہ کالم اوپینینیٹڈ ضرور صحیح، لیکن بہت سیریس جاب ہے، اور یہ بہت سینئر لوگ کرتے ہیں، اور ان کو کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ واٹ ایور دے آر سیئنگ دیٹ از سم تھنگ ریئلی ورتھ ریڈنگ۔ تو اس وجہ سے پروفائلز جو ہیں وہ پلیس اپنی لے لیتے ہیں، لیکن ایز سچ فیچر کو کالم میں پریکٹس نہیں کیا جاتا۔ کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ اینڈ ڈونٹ مکس کالم اینڈ فیچر، بیکاز جو فیچر ہے اس کے اپنے کریکٹرسٹکس ہیں، کالم کے بھی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو دونوں پتہ ہیں کہ فیچر کی بھی جو کیا کوالٹیز ہیں اور کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اور کالم کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ میں نے آپ سے پچھلے ایک دو لیکچرز میں ڈسکس بھی کی ہیں۔ However, پروفائل از اے پاپولر تھیم، اور پروفائل obviously پھر وہ اسی طرح اسکیچ چلتا ہے جب آپ کسی پرسنالٹی کا اسکیچ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ یہ کہ اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ کس طرح اٹیچ ہوتی ہے، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ جی وی ور ٹوگیدر ایٹ فلاں فلاں پلیس، یا وی ڈیڈ دس ٹوگیدر، یا صاحب جن کے بارے میں، بڑے صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ اس ٹائم پہ کیا ہوتے تھے۔ یہ کنسیڈریشنز جو ہیں وہ فیچرز کام کالمز میں کی جاتی ہیں، اور ہم لوگ یہ دیکھتے بھی ہیں اور یہ پڑھا بھی جاتا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی مینشن کیا تھا کہ پڑھا اس لیے بھی جاتا ہے کہ one person who was an ordinary one but has become a big gun, so that is also considered۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کالمز میں
جو ایک اینگل اور بھی لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑا کام کیا ہے یا کوئی اچھا کام کیا ہے تو ان کا بھی جو کوئی ایسپیکٹ ہے یا ان کی پرسنالٹی بھی اس کو بھی انہی کالمز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور ڈفرینسز آبویسلی آرٹیکل کا ڈفرینس اور ہے. وی ول ڈسکس واٹ آر دی کریکٹرسٹکس آف آرٹیکل لیٹر آن. لیکن جو کالم اور فیچر ہیں ان کے اپنے ڈفرینسز ہیں اور ان کو کسی بھی طرح آپ مکس مت کیجیے گا. پھر ایک جو موجودہ دور کا کالم ہے کسی حد تک وہ پیریوڈیکلز میں آ جاتا ہے اور وہ ڈیلی نیوز پیپرز میں کم حد تک ہے, وہ ہے انسٹرکٹیو. انسٹرکٹیو کی آپ سے پہلے جس طرح بات ہوئی تھی کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اب انڈر فیو سرکمسٹانسز وہ گائیڈنس اوپینینیٹڈ ہوتی ہے, لیکن under more circumstances with that we consider that this is being mostly done, and that is that people are told to do certain things in certain ways. کوئی گائیڈنس ہو سکتی ہے, کوئی ان کے لیے یہ چیز بتائی جا سکتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اس طرح ہینڈل کیجئے, یا اس کے علاوہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اگر یہ ایشوز آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. سو instructive columns are having their space in the periodicals, magazines میں instructive columns آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ امپورٹنس بھی دی جا رہی ہے اور ان کی ایک ریڈرشپ بھی ہے. obviously آپ کو اگر کوئی ایسا ایشو ہے کہ جیسے ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے, اور خاص طور پر جو آج کل بہت پاپولر ایشو ہے, شاید وہ میرے ساتھ بھی ہوگا, یقیناً ہے, مان لینا چاہیے, وہ یہ کہ جی آپ وزن اپنا لوز کیسے کریں. بڑے مختلف ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں, بہت ایڈورٹیزمنٹ بھی آتی ہے, ایکسرسائزز ٹپس دی جاتی ہیں, آپ کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو اپنے جو ہارٹ پرابلمز ہیں ان کو کیسے کرنا چاہیے, یا اس کے علاوہ جو دوسرے ایشوز ہیں جو کہ آپ کے اسکن کے ہیں ان کے بارے میں بہت بات کی جاتی ہے. تو یہ جو انسٹرکٹیو کالمز ہیں موسٹلی جو میں چیز دیکھتا ہوں اور جو ہمیں نظر بھی آتی ہے وہ یہ کہ کچھ اسپیسیفک ریڈر ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ اس ٹارگیٹ کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں, اور ان کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ بیوٹی ٹپس ہیں جی, یہ کوکنگ ٹپس ہیں یا دوسرے ٹوٹکے ہیں, وہ ان میں کچھ نہ کچھ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. ہائر لیول جو ہے ان انسٹرکشنز کا جو کہ پیریوڈیکلز میں ہمیں نظر آتا ہے وہ کہیں پہ کامنٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بیسیکلی پیریوڈیکلز میں اسی کے لیے فکس کیا جا چکا ہے. جبکہ جو انسٹرکشن اور گائیڈنس ان ڈیلیز ہے یا جو سینئر کالمنسٹ کرتے ہیں وہ اوبویسلی وہ دوسرے کرتے ہیں, پولیٹیکل ہوگی, سوشل ہوگی, یا اس کے علاوہ انڈر سرکمسٹانسز جو مختلف ہوتی ہیں آپ کے لیے مشکل حالات یا کمپلیکس ایشوز, ان میں انسٹرکشنز جو ہیں وہ اور ہوتی ہیں. گورنمنٹ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں, لوگوں کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ وہ اس قسم کی چیزیں کریں. یہ انسٹرکٹیو کالمز جن کی ہم بات کر رہے تھے وہ بیسیکلی جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ میں نظر آتے ہیں پیریوڈیکلز میں, اور وہ پیریوڈیکلز میں اس لیے بھی زیادہ نظر آتے ہیں کہ آبویسلی جس طرح میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ لیڈ بیک قسم کی اپروچ ہوتی ہے پیریوڈیکلز کی, اور ان میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو زیادہ ڈسکس کرنا ہے, اور جو وہ کالمز لکھنے والے ہیں آبویسلی وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور وہ ان اینگلز کو لازمی کنسیڈر کرتے ہیں کہ ریڈرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے اویئر رکھیں, اینڈ دے شوڈ نو دیٹ دیز آر دی تھنگز وچ شوڈ بی کنسیڈرڈ بائی دی ریڈرز, اینڈ دوز آر ایکچولی گیننگ پاپولیرٹی اور امپورٹنس ود دا پیسج آف ٹائم. کیونکہ جس طرح ایشوز ہو رہے ہیں اور لوگ اویئر بھی ہو رہے ہیں, ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, پرابلمس بھی ہیں, تو وی ہیو ٹو کنسیڈر کہ جی ہم لوگ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچائیں. سو انسٹرکشن از دیئر, بٹ ایز فار ایز دی پیریوڈیکلز آر کنسرنڈ ایٹ اے لوور لیول. اور لوور لیول سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا یوز لیس ہے, اٹ از ناٹ یوز لیس, رادر اٹ از این امپورٹنٹ ون. اور یہ انسٹرکشن جو ہے وہ ہمیشہ بٹس اینڈ پیسز میں آتی ہے, اور ان جو انسٹرکٹیو کالمز کا سٹائل ہے وہ جو سٹرکچر ہے, جو سٹائل ہے, وہ کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہوتا ہے, جو کہ میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں. میلوڈ ڈاؤن پڑھانا, جس طرح کہ ایک لیکچر دیا جاتا ہے, شاید اسی قسم کا جو ہے وہ اسی سے ملتا جلتا سٹائل اپنایا جاتا ہے, اور یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک پیپل انٹو کانفیڈنس ریگارڈنگ دیئر پرابلمس. ان انسٹرکٹیو کالمز میں جو ہے وہ بعض اوقات
کسی قسم کا کوئی ایشو جو کرنٹ ہو کہ جی آپ کو بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، جو کہ سیزنل ایلمنٹس ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں ان میں. لاسٹ تھنگ فار ٹوڈے از اوپینینیٹڈ کالمس. اوپینینز لازمی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان اوپینینز کو آبویسلی ہائر لیولس پہ بھی لے کے جاتے ہیں، اور یہ کالمز بیسیکلی اوپینینز ہی ہوتے ہیں. جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی کہ آنیسٹلی آپ کو ان اوپینینز دینے چاہیے، آپ کو بیلنس آف تھاٹ رکھنا چاہیے، آپ بیلنس رکھنا چاہیے کہ یہ غلط چیز ہے یا یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے ان اوپینینیٹڈ کالمز میں یا اپنی اس اوپینین میں کنسیڈر کرنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اوپینینیٹڈ کالمز سارے کے سارے پاپولر نہیں ہوتے. یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، بوتھ ان پیریوڈیکلز ایز ویل ایز ان ڈیلیز. ان کے سکسیس ہونے کی آبویسلی کچھ وجوہات ہیں. اف یو آر simply an imbalanced person and you're coming up with imbalanced thoughts, obviously who will like to read you? Frankly, ایک دو دفعہ پڑھ لیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر آپ کو اخبار بھی نہیں چھاپنا چاہتا. جب آپ کو یہ کنسیڈر کر لیا جائے کہ آپ نے یہ کالمز جو لکھنے ہیں وہ آپ نے اپنی پرسنل ایگرینڈائزمنٹ کے لیے لکھنے ہیں یا پرسنل امیج کے لیے لکھنے ہیں یا اپنے صرف ویو پوائنٹس کے لیے لکھنے ہیں، شاید وہ زیادہ نہ چھاپے جائیں. اور بہت سارے ایسے کالمنسٹ ہیں جو کہ ڈراپ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، ایک اچھے نیوز پیپر میں کام کرتے کرتے وہ کسی چھوٹے نیوز پیپرز میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے شاید کبھی اٹھ نہیں سکتے. اوپینین آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ بیلنسڈ ہونا چاہیے، اور جو آپ پیریوڈیکلز میں بھی اوپینینز لیتے ہیں وہ بھی آپ نے بیلنس رکھنے ہوتے ہیں. کنسیڈرنگ دس، جو ہمارے ہاں ڈیلیز کے اوپینینز ہیں، ڈیلی نیوز پیپرز میں جو کالمز چھپتے ہیں ان کے اندر جو اوپینینز ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ پولیٹیکل نیچر ہے اور سوشل نیچر کے جو کالمز ہیں وہ لیے جاتے ہیں، جبکہ جو میگزینز ہیں ان میں آبویسلی جو کم امپورٹنس کے ایشوز ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور ان جو ایشوز کو جب کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس میں وہ سیریسنس کم ہو جاتی ہے. اوپینینیٹڈ کالمز بوتھ آف ڈیلیز ایز ویل ایز پیریوڈیکلز یا میگزینز، ان کے اندر ان کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے اور ان کی اپنی ریڈرشپ ہوتی ہے، اور جس ریڈرشپ میں رہتے ہوئے وہ لوگ ایکچولی لکھ بھی رہے ہوتے ہیں جس ریڈرشپ کے لیے، وہ ان کو فالو بھی کرتی ہے. So, succinctly speaking, what we have talked about today is that you have to be very much on your own, be on your guards, be honest to a profession you're choosing, be honest to a job you're doing. Your dishonesty can lead you to nothingness, and there is a possibility that you get a space to write, but due to your dishonesty, you lose it soon. Thank you very much. Assalamu alaikum.